دوستی کس چیز میں بنے گی؟ یأمرون بالمعروف، فرمایا نیکیوں کا حکم کیا کرتا ہے، نیکیوں کا مشورے دیا کرتا ہے، نیک کاموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو نمازی بنا رکھا ہے، ایک بندی ہے جو نیکوکار میں اپنی زندگی گزارا کرتی ہے۔ جب کسی کو نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم رب زدنی علما. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے اور آدمی میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے. پہلے ہم ہیں آدمی پھر شاہ و گدا، مرد و عورت کہ آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. اس اجلاس کے صدر صاحبان، و ناظم صاحبان، مجھ سے پہلے پرمغز انداز میں نصیحت کر رہے ہمارے مربی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ کے، اسٹیج پر جلوہ فروز موقر علماء کرام، بزرگان دین اور جلسے گاہ میں کہیں بیٹھے کہیں سوئے ہوئے نوجوانوں، خواتین، پردہ نشین، مائیں و بہنیں، اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر موقع عطا فرمایا کہ للمٹیا کے اس علاقے میں چیتا کوٹھی کے ذمہ داران منتظمین نے ہمیں اور آپ کو سننے سنانے کا موقع نصیب کیا. پہلے لوگ غنیمت جانتے تھے، کسی عالم دین سے ملاقات ہو جاتی تھی اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. آج روزانہ آ رہے ہیں علماء کرام، اپنے محلے میں بھی موجود، لیکن کوئی قدر نہیں. اس لیے کہ کچھ اپنے بھی بے راہ روی کے شکار ہوئے، کچھ آپ لوگوں نے اس پر مسالے وغیرہ لگا کر کے پیش کر دیے. میں کچھ اور باتیں تو بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دل مانتا نہیں، کروں کیا. ابھی جب راستے میں آ رہا تھا، اللہ اکبر، بازار جو لگا ہے اور اس میں جتنی بھیڑ میں نے دیکھی، پنڈال کے اندر اتنے لوگ شاید نہیں. اور یہاں بھی دیکھ لیں سو رہا ہے. کیا آج کے دن گھر والوں نے، ماں باپ نے قسم کھا لی بیٹا آج تمہیں بستر نہیں ملے گی، جاؤ جلسے گاہ میں سونا؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، یا اللہ ان کے خواب میں ایسے عالم کو بھیج ڈنڈے لے کر جو مار مار کے اٹھا کے بٹھا ڈالے.
جو حضرات ادھر کھڑے ہیں برائے مہربانی آ کر جلسے میں بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ آپ پر بھی پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوگا۔ ہم اور آپ جلسے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جلسے کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس کو منظم رکھنا ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ کیوں خرچ کیا یہاں کے منتظمین نے؟ کیا بات تھی جس کی وجہ سے اتنے بڑے پنڈال لگا دی، اتنا خرچ کر کے بٹھائے آپ کو گھومنے کے لیے کہ مارکیٹ کسی نے دیکھا نہیں؟ دکھاؤ ماں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، غنیمت جانو۔ اور قرآن کریم احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو بات ہم تک آپ تک پہنچ جاتی ہے بڑی قیمتی، اللہ رب العالمین کا انعام سمجھ کر لے لو۔ اس لیے کہ میں نے ہو سکتا آپ کی بگاڑی، قرآن کریم نے کیا بگاڑا، احادیث مبارکہ نے کیا بگاڑا؟ یہی تو بات ہوا کرتی ہے اس کے اندر کہ ہم اپنے راہ کو اچھے طریقے سے ہموار کر کے چلا کریں، جس پر کہ کوئی شاعر یوں کہتا ہے کہ راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، کہ جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ قرآن کریم کی آواز پہ آپ لبیک کہو گے، علماء کرام کی باتیں سن کر اپنے دلوں کے تمام پرپیچ باتوں کو، تمام بغض و عناد کو نکال کر صرف اللہ کے لیے اگر اس نیت سے بیٹھو گے، الہی آج تک براہ روی میں جو میری زندگی کٹی، جتنا میں نے گناہ کیا، یا اللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میرے دل میں قرآن کریم کی آیت کی اہمیت بٹھا، احادیث مبارکہ کی اہمیت بٹھا، الہ العالمین اس کے ذریعے سے آخرت سنوارنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ کتنی پیاری بات اسلام نے، دین نے ہمیں اور آپ کو دیا اللہ والو۔ اور میں نے جس آیت کی تلاوت کی سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، ہر دو پہلو کو اللہ رب العالمین نے نام لے لے کر فرمایا، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اے مسلمانوں، اے امیروں غریبوں، بادشاہوں فقیروں، وزیروں، ٹھیکیداروں، اے دنیا کے اندر اپنے کاروبار میں مشغول رہنے والوں، اے کلمہ کے ادا کرنے والوں، تمہیں ایک چیز کی خبر لگے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آؤ تمہیں بتلاؤں، ایمان والے مرد بھی، ایمان والی عورتیں بھی ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور دوست ہوا کرتے۔ دوستی کس چیز میں بنے گی؟ یأمرون بالمعروف
فرمایا نیکیوں کا حکم کیا کرتا ہے، نیکیوں کا مشورے دیا کرتا ہے، نیک کاموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو نمازی بنا رکھا ہے، ایک بندی ہے جو نیکوکار میں اپنی زندگی گزارا کرتی ہے، جب کسی کو دیکھتی یہ عورت ایسی ہے، یہ میرا بھائی ایسا ہے جو دین میں نہیں چلا کرتا، جو نماز ادا نہیں کیا کرتا، جو اللہ کی سب سے پیاری عبادت ہے اور تمام چیزوں کو فرائض کو نوافل کو چھوڑتا پھرتا ہے، یامرون بالمعروف، معروف کاموں کی اس آدمی کی رہنمائی کرتا ہے، حکم کرتا ہے، اچھی اور سچی باتوں کی کا مشورہ دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو بتلاتا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، زبانی برائی ہو، جسمانی برائی ہو، نظر کی برائی ہو، ہاتھوں کی برائی ہو، پیروں کی برائی ہو، اپنے جنبش کی برائی ہو، جتنی بھی برائیاں ہیں تمام برائیوں سے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا، اپنے بھائی کو منع کرتا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ناپسندیدہ جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کام ٹھہرے، تمام کاموں سے اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو منع کرتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا کرتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مالدار جو آدمی ہے جس کو پروردگار عالم نے صاحبی ثروت بنایا، اچھی تجارت دی، اچھا کاروبار دے دیا، اچھی نوکری ملی، اپنے کھانے پینے سے پیسے بچا ہوا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا نصاب بھی پہنچ جاتا ہے، اس کی دولت، اس کا مال، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر آدمی ایسا اپنے خاندان میں دیکھتا ہے میرے خاندان میں کون غریب ہے، نماز بھی قائم کیا کرتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی اپنے مالوں سے دیا کرتا ہے۔ اور سب سے پیارا کام ان تمام چیزوں کی ادا کرنے میں فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اسلام سے آزاد ہو کر، شریعت سے آزاد ہو کر، دین سے آزاد ہو کر نہ کوئی بھی عمل ہو اپنے منمانی نہیں کرتا، نماز اپنے من کے مطابق نہیں پڑھا کرتا، زکوٰۃ اپنے من کے مطابق نہیں نکالا کرتا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، ہر عبادت کے اندر فرمان الہی دیکھا کرتا ہے۔ ورسولہ، فرمان پیغمبر دیکھتا ہے کہ کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہوں گے تب اللہ رب العالمین پھر اس کو ایک دائرے میں داخل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، جو آدمی یہ سوچے اللہ کی رحمت مجھے ملے، اللہ میری اوپر نرمی کا معاملہ کرے، اللہ اب میری طرح سے اپنی ناراضگی کو دور کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو، فرمایا اس ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوا کرتی، اللہ کی مہربانی ہوا کرتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم تو کمزور ہے، ہارنے والا ہے، ایسا نہیں کہ پروردگار عالم ایسا نہیں کر سکتا، زبردستی کرنا ہوتا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین فرمایا لوگوں میں تمام چیزوں پہ غالب ہوں، اگر میں تمہارے
اوپر رحم نہ کروں، رحمت نازل نہ کروں، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، جس سے میں روکوں کوئی دلوانے والا نہیں، جس سے میں دے دوں کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے، یوں جانتا ہے پروردگار عالم کس کو کیا دینا، کتنا دینا، کب دینا ہے۔ ایک مومن کی صفت بتلائی، آپسی تعلقات کی اعتبار سے اللہ والو آؤ اپنے غریبان کو جھانکو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، قرآن کریم کی ایک ایک الفاظ کو پڑھو، ترجمہ دیکھو، اپنے آپ کو اس پر اتارو، دل میں ایمان آ جائے گا۔ کب آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگو بغیر ایمان والے جنت نہیں جا سکتے۔ ولا تؤمنوا، اگر دنیا میں 1,00,000 مرتبہ روزانہ یہ کہوں میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، نمازیں بھی ادا کیا کرے، زکوٰۃ بھی دیا کرے، ایسے تمام معاملات بھی کرے، حقوق العباد کی پاسداری نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تیرے اندر ایمان کا شائبہ آ نہیں سکتا، تجھے اس کی قدردانی کرنی ہوگی۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اے ایمان والو، اے مسلمان کہلانے والو، تیرے اندر ایمان نہیں آیا جنت نہ ملے گی۔ جنت اور جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایمان آئے گا ہی نہیں۔ اس میں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی زبان سے ادا کر، دل میں عداوت بسائے رکھ، اپنی زبان سے کلمہ بول، السلام علیکم کے یہ الفاظ بولا کر، اپنے دل میں بغض و عناد بنا کر رکھو، نہیں فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتی پھیلایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو۔ یہ ایک ذریعہ بتلا دیا، لیکن آدمی دل میں کجروی رکھا رہتا ہے، دل میں بغض عناد رکھا ہے، چاہے وہ مائی ہو، کوئی عورت ہو، بہنیں ہو، مسلمان مرد ہو۔ آج سب سے پہلے کمزوری ہمارے اندر ہی آ گئی، قرآن کریم کی ترجموں پہ ہمیں یقین نہیں شاید، اسی لیے تو اپنے آپ کو اس راستے پہ چلانے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا زیادہ ہم اور آپ آپس میں گتھم گتھا ہونے کی شکل میں آ گئے۔ دینی بھائی، سگا بھائی ہو، دینی بھائی ہو، اپنے ملک کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، کلمہ ادا کرنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی تمام لوگ جس کا آنا جانا مسجدوں میں لگا رہتا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین کو ایک مانتا، کلمہ ادا کرتا ہے، کلمہ کی تقاضے بھی پورا کرتا ہے، ایسے تمام لوگ قرآن کریم نے اعلان فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، اے لوگوں بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی سے کوئی ذکا، کسی سے کوئی تکلیف ہو، اس کو دور کرنے کی تدبیر آج ہی نکالو۔
کہیں ایسا نہ ہو عرض محشر کا وقت آ جائے پھر اللہ رب العالمین کا اعلان آئے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ عمر کو، بلاؤ زید کو، بلاؤ بکر کو، سارے لوگوں کو بلا کر کے سامنے سے کہہ دے اتنے لوگوں کو ابھی سائیڈ میں رکھو، پینڈنگ میں رکھو، ان لوگوں کو اس وقت تک جنت نہ ملے گی، حساب و کتاب کا معاملہ نہ کیا جائے گا جب تک کہ یہ تمام لوگ جو دنیا سے لڑکی آیا تھا صلح نہ کر لے۔ اللہ والو دنیا میں صلح ہو سکتی ہے، میدان محشر میں صلح کا کوئی معاملہ چلنے والا نہیں۔ زندگی ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، مختصر زندگی دی، فرمایا آمار امتی ما بین الستین الی السبعین، فرمایا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کہ میری امت کے لوگوں کو جیسے پہلے قوموں کو اللہ رب العالمین کسی کو 1000 سالہ زندگی دی، کسی کو 500 سالہ زندگی دی، کسی کو 2 سال زندگی عطا کیے، 200 سال زندگی عطا کیے، فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو عموماً 60 سے 70 سالہ زندگی ملی۔ اقلہم من یزوج ذالک، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 سال سے اپنی زندگی کی کچھ لمحے پار کریں گے۔ من عمر اللہ 60 سنہ، جسے پروردگار عالم نے 60 سال کی زندگی دے دی، فقد آگر اللہ علیہ فی العمر، فرمایا عمر کے مقابلے میں پروردگار عالم کے سامنے اگر وہ بندہ شکایت کرے گا الہی اگر ایک دن اور زندگی مل جاتی میں نیک بن کے آتا، اللہ رب العالمین نے جسے 60 سالہ زندگی دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام طرح کی عذریں اس بندے کی ختم کر دی گئی۔ اب یہ بندہ یہ نہ کہہ سکے گا الہی مہلت نہ ملی، پروردگار عالم زندگی نہ ملی، تھوڑا اور وقت نہ ملا، تھوڑا اور ٹائم نہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 60 سالہ زندگی یہ غنیمت جان، اسی میں بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی آئے گا۔